پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام تنہا بیٹھے، چشمان مقدس سے آنسو رواں ہیں۔ فاطلعت، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے ہوئی، آپ کی ہچکی کے ساتھ رونے کی آواز سنی، ہچکی کے ساتھ، پھر آنسو دیکھے۔ میں نے حجرہ مبارک میں جھانکا تو امام حسین چھوٹے سے شہزادے حضور کی گود میں کھیل رہے تھے۔ آپ پیار بھی فرما رہے تھے اور رو بھی رہے تھے، چوم بھی رہے تھے اور چشمان مقدس سے آنسو بھی روا تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جب سے ہماری امت میں اور ہمارے مسلمان معاشروں میں یہ فرقہ واریت آ گئی ہے نا، اور اس کا غلبہ ہو گیا ہے، ہم نے بہت بری تقسیمیں کر دی ہیں۔ اب چونکہ شیعہ مسلک جو ہے جعفری اور مسلک تشیع، ان کا چونکہ سارا ایمفسس اور سارا کنسنٹریشن اور ساری ترجیح ائمہ اطہار اہل بیت اور محرم اور شہادت امام حسین پر ہوتی ہے، اور وہ اپنے انداز کے ساتھ مناتے ہیں، اہل سنت اس انداز کے ساتھ نہیں کرتے۔ مگر بدقسمتی یہ کہ فرقہ وارانہ سوچ نے ایسی تقسیم کر دی ہے کہ وہ ہم نے حسین کو شیعوں کا بنا دیا ہے، کہ حسین شیعوں کا ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے، ایسا سوچ کر ہم اپنے آپ کو ایمان سے محروم کر دیں گے، ایمان سے محروم کر دیں گے۔ حسین کسی ایک طبقے کا نہیں، حسین مصطفیٰ کا ہے، حسین اسلام کا ہے، حسین دین مصطفیٰ کا ہے، حسین دین کا پیکر ہے، حسین سنت مصطفیٰ کا پیکر ہے، حسین شریعت مصطفیٰ کا پیکر ہے، حسین خیرت مصطفیٰ کا پیکر ہے، حسین آقا علیہ السلام کے دین کی آبرو ہے، حضور کے قرآن اور حضور کی سنت کی عزت و حرمت ہے۔ حسین کسی مکتب فکر کا نہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، حسین ہر ایک کا ہے۔ اس فرقہ وارانہ سوچ نے ہمیں بڑی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ صحابہ فلاں کے ہیں، اہل بیت فلاں کے ہیں، خدا فلاں کا ہے، نبی فلاں کا ہے، کیا تماشا ہے؟ توحید فلاں کی ہے، رسالت فلاں کی ہے، صحابہ فلاں کے ہیں، اہل بیت فلاں کے ہیں، اولیاء فلاں کے ہیں، حسین فلاں کا ہے۔ یہ فلاں فلاں اس بلا نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ یہ جو سوچ ہے، اس سوچ سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے تفرق کی سوچ نہیں دی تھی، فرمایا تھا بنی اسرائیل 72 ٹکڑوں میں بٹ گئے تھے، میری امت میں 73 ٹکڑے ہوں گے، مگر جنت پر اور ہدایت کی راہ پر وہی ہوگا سواد اعظم۔ وہ تقسیم نہیں کرے گا، وہ تقسیم نہیں کرے گا۔ لہٰذا یاد رکھ لیں، کبھی اس امر سے نہ ہچکچائیں۔ محبت حسین، عظمت حسین، تعلق حسین، محبت اہل بیت، مودت اہل بیت، تعظیم صحابہ، تکریم صحابہ، اتباع صحابہ، مودت اہل بیت، یہ سب ایک ہے۔ یہ مختلف رخ ہیں، سب چشمے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے پھوٹے ہیں۔ دیکھو صحیح مسلم میں حدیث صحیح ہے، کیا صحیح مسلم میں حدیث صحیح، آقا علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ بھئی ہماری کتابیں ہیں، اہل تشیع کی نہیں ہیں۔ بڑی بدقسمتی، یہ خارجیت کے اثر نے ذہن خراب کر دی ہیں کہ اہل بیت کا نام لیا تو فوری اچھے بھلے لوگ اہل سنت ہیں، حسین کا نام لیا اس کو کہا یہ شیعہ ہے، اس کے اندر تشیع ہے، اس کے اندر رجحان ہے شیعیت کا۔ خدا کے بندو، خدا کا خوف کرو، مرنا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اور تاجدار کائنات کو کیا منہ دکھاوے؟ جو حضور کی اہل بیت کا نام لے وہ تشیع ہے، وہ کوئی ٹھیکیدار ہے حضور کی اہل بیت کا؟ میری کتاب ہے القرابہ، حدیث میں اہل بیت کی شان میں القرابہ، اور بھی وہ کتابیں ہیں، اور ایک ہے
کنز الانابہ صحابہ کرام کی شان میں ضخیم کتاب ہے حدیث کی صحابہ کرام، اور ایک ہے غایۃ الاجابہ، اتنی ضخیم سینکڑوں صفحوں کی اہل بیت کی شان میں۔ یہ بہت ساری الگ الگ کتب ہیں، ان کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ سارے ہمارے ہیں اور ہم سب کے ہیں۔ تو چونکہ یہ رات ہے نا محرم کی، میں حدیث سنا رہا ہوں، حدیث سے صحیح ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ اب کون انکار کر سکتا ہے؟ ہم چھوڑ دیں بخاری اور مسلم کو؟ پھر اگر اہل بیت اور حسین شیعوں کا ہے تو چھوڑ دیں بخاری کو اور چھوڑ دیں مسلم کو، سب کتابیں اٹھا کے پھینک دیں۔ کہاں سے اپنا دین لائیں گے آپ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں، فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا، اگر ان دونوں کو دامن تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا ایک اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اور ایک اطرتی اہل بیتی، میری اطرت اور میری اہل بیت۔ بھئی یہ تو شیعوں کی بنائی ہوئی حدیثیں نہیں ہیں، یہ تو ہماری سیاستہ کی، بخاری مسلم کی، صحیح مسلم کی۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا، اس سوچ سے نکلنا ہے اور وحدت کی طرف جانا ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں جب اندر داخل ہوئی آقا علیہ السلام تو دیکھا کہ آپ کی گود مبارک میں حسین کھیل رہے، آپ چومتے بھی ہیں روتے بھی ہیں۔ وَيَمْسَحُ جَبِينَهُ وَهُوَ يَبْكِي، آقا علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر پسینہ آیا ہوا تھا، تو آپ پسینہ پونچھتے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ اور حدیث کے لفظ ہیں، پہلے آپ نے فرمایا سمعت نشیج رسول اللہ یبکی، اتنا روئے کہ ہچکی بند گئی میرے آقا کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور ہچکی کی آواز سن کر ہی میں نے جھانکا کہ کیا ہو گیا۔ اندر جھانکا تو حسین کھیل رہے ہیں آقا کی گود میں اور حضور کی ہچکی بند گئی ہے، رو رہے۔ اب دیکھیے نواسا اور لخت جگر گود میں کھیل رہا ہو اور کوئی چومے اور کھیل رہا ہو تو ہنس رہا ہوتا ہے بندہ یا روتا ہے؟ بتائیں نا۔ پیارا محبت ہو جس سے، نواسا ہو، پوتا ہو، نواسا لخت جگر ہو، گود میں نانا کے بابا کی گود میں کھیل رہا ہو تو آپ ہچکی باندھ کے روئیں گے یا کھیل رہے ہوں گے ان کے ساتھ؟ ہچکی باندھ کے رو رہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فقال ان جبریل کان معنا فی البیت، آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ ابھی جبرائیل ہمارے ساتھ کمرے میں تھا، کان معنا، حسین میری گود میں کھیل رہے تھے، جبرائیل امین میرے پاس تھے اور مجھے پیار کرتے ہوئے دیکھ کے کہا فقال تحبہ، یا رسول اللہ آپ اس کو بہت پیار کرتے ہیں؟ فقلت اما من الدنیا فنعم، ہاں اگر بات ہے دنیا کی تو سب سے بڑھ کر حسین سے پیار کرتا ہوں۔ فقال ان امتک ستقتل هذا بارض یقال لها کربلا، یہ حدیث کے لفظ ہیں، حدیث سے صحیح۔ فرمایا اگر محبت کا یہ عالم ہے تو آقا سن لیں، آپ کی امت آپ کے شہزادے کو سرزمین کربلا میں شہید کر دے گی۔ فتناول جبریل من تربتها، جبرائیل نے پھر ارض کربلا کی مٹی لا کے مجھے دے دی۔ آگے بیان کرتی ہیں حضرت ام سلمہ فلما احیط بحسین حین قتل، جب امام حسین مکہ سے چلے اور کوفہ کی طرف جا رہے تھے اور جب میدان کربلا میں پہنچے تو آپ کا یزید کی فوجوں نے احاطہ کر لیا، گھیر لیا۔ جب گھیرا آپ کو معلوم نہیں تھا یہ میدان کون سا ہے، جب احاطہ کر لیا پوچھا قال ما اسم هذه الارض، اس میدان کا، اس زمین کا نام کیا ہے؟ قالوا کربلا، بتایا یا امام حسین اس سرزمین کا نام کربلا ہے۔ قال صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، ارض کرب و بلا، وہ کربلا کی سرزمین آ گئی، وہ اسی انتظار میں تھا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور امام احمد بن حنبل نے فضائل میں بیان کیا، فضائل صحابہ میں، اور پھر امام آجری نے
کتاب و شریعہ جن کا میں نے ذکر کیا بیان کیا، اور امام حیثمی نے بیان کیا، اور امام طبرانی نے کہا کئی اسانید کے ساتھ، ایک حدیث کئی طرق کے ساتھ روایت کی، اور قال ورجال احدھا ثقات، اس کی ایک سند اس کا ہر راوی ثقہ ہے، ضعف نہیں ہے، ضعیف نہیں۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، وہ خاص اب جس کا تعلق اس واقعہ کربلا کے ساتھ آ رہا ہے، اگلی حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث بھی امام طبرانی کی موجم میں ہے، ابن عساکر نے بھی بیان کیا، امام مزی نے اس کی تائید کی، حافظ ابن حجر عسقلانی نے تائید کی، تہذیب التہذیب میں حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کیا، زینب بن جحش نے روایت کیا، ام فضل بن حارث نے روایت کیا، ابو امامہ نے روایت کیا، انس بن الحارث نے روایت کیا۔ ان تمام صحابہ اور امہات المسلمین نے آقا علیہ السلام کو فرشتے نے لا کر کربلا کی مٹی دی، کربلا کی مٹی، اور آقا علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کو دے دی۔ ام سلمہ کو فرمایا یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربۃ دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، اے ام سلمہ یہ مٹی میدان کربلا کی اپنے پاس سنبھال کے رکھ لینا، دیکھتے رہنا، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین آج شہید ہو گیا ہے۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مٹی کو شیشی میں رکھ لیا، اور ثم جعلت تنظر الیہا کل یوم، ہر روز اس شیشی کو اٹھا کے دیکھتی تھیں، وتقول ان یوما تحولین دما لیوم عظیم، جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی وہ بڑا دن ہوگا، بڑا تکلیف دہ دن ہوگا۔ اس مٹی کو ایک خون میں بننے کو دیکھتی رہتی تھی۔ پھر وہ دن آیا 10 محرم الحرام، جس کی یہ رات ہے، میدان کربلا میں جب امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، ادھر حضرت ام سلمہ مدینہ طیبہ میں تھی، یہ حضور کی زوجہ مکرمہ تھی۔ میں نے پہلے بھی اپنے خطابات میں یہ بات بیان کی، یہ مٹی کسی اور زوجہ مکرمہ کو آقا نے نہیں تھمائی، ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے محبوب ترین زوجہ تھی، ام سلمہ کو دی۔ اس دن جب جبرائیل امین لے کے آئے، وہ دن بھی حضرت ام سلمہ کے گھر حضور کے قیام کا تھا، سب کچھ مطابقت کے ساتھ ہوا۔ اور آپ کو معلوم تھا جب حسین شہید ہوگا میری ازواج میں صرف ام سلمہ زندہ ہوگی، اسی کو مٹی دی اور فرمایا دیکھتے رہنا۔ اور 10 محرم الحرام کو جس دن امام علی مقام شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس 10 محرم الحرام کو مکہ معظمہ میں اپنے گھر میں لیٹے ہیں، اور حضرت ام سلمہ مدینہ طیبہ میں ہیں۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم بنصف النہار، آفٹرنون جیسے نصف النہار کا وقت ہوتا ہے بعد ظہر کا، میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، زیارت کی، وہ قائم، آپ کھڑے تھے، میں نے خواب میں دیکھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشعث اغبرہ، آپ کے بال مبارک وہ بکھرے ہوئے بھی تھے، غبار آلود بھی تھے، بیدہی قارورۃ فیہا دم، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، اس شیشی میں خون تھا۔ فقلت بأبی انت وأمی یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، یہ شیشی کیسی ہے، اس میں خون کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا دم الحسین و اصحابہ، یہ میرے حسین اور اس کے اصحاب کا کربلا کے دن آج ان کا خون جمع کر کے لایا ہوں، یہ ان کی شہادت کا خون ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بہت زمانہ پہلے، بہت عرصہ سال ہا سال پہلے کئی بار کہی، دہرا رہا ہوں۔ اگر ذہن میں خیال آئے کہ وہاں تو اتنے شہداء ہوئے، تو ان سارے شہیدوں کا خون ایک شیشی میں کیسے؟ یہ اسی طرح ایک شیشی میں بند تھا، سارے شہداء کربلا معلیٰ کا خون جیسے 1400 صحابہ کے غسل اور وضو کا پانی ایک لوٹے میں بند تھا۔
حدیبیہ کے دن ایک لوٹے میں 1400 صحابہ کو ایک برتن سے وضو بھی کروایا، غسل بھی کروایا، جیسے 70 صحابہ کو ایک پیالے سے دودھ پلا دیا۔ یہ آقا علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔ شہدائے کربلا معلّہ کا خون ایک شیشی میں بند کر کے دکھا دیا۔ فرمایا میرے حسین اور اس کے اصحاب کا خون ہے، لم ازل التقطہ منذ اليوم، میں سارا دن آج کربلا میں گزارا ہے، اور ایک ایک شہید جو ہوتا رہا میرا لخت جگر اس کا خون شہادت جمع کرتا رہا، اور یہ جمع کر کے لایا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَحْصَيْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، ہم نے پھر گنتی کی، خبر پہنچنے میں دن لگتے تھے نا، خبر پہنچنے میں، تو ہم نے گنتی کی، تو جس دن آقا علیہ السلام خون اس شیشی میں لائے تھے عین اسی دن اسی وقت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی، اور آپ کربلا معلّہ میں پورا دن 10 محرم الحرام کا گزار کے آئے تھے۔ یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا مسند میں، اور حدیث کا نمبر ہے 2553، احمد بن حنبل نے، اور امام حاکم نے روایت کیا، اور امام طبرانی نے روایت کیا، اور امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، یہ حدیث شرط صحیح مسلم پر صحیح ہے، صحیح مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ اور حافظ ابن کثیر نے بیان کیا کہ امام احمد بن حنبل نے تفرداً اس کو روایت کیا، اور ان کی سند پوری کی پوری قوی ہے، اس میں کوئی ضعف نہیں، کمزوری نہیں، کوئی راوی ضعیف نہیں۔ اور امام حیثمی نے بیان کیا کہ اس کو امام احمد اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور احمد بن حنبل کی روایت کے اور سند کے سارے رجال الصحیح ہیں، سب رجال صحیح ہیں۔ حضرت سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ داخل ہوئی، یہ 10 محرم الحرام کا شہادت حسین کے دن تھا، وہی تب کی وہ رو رہی تھی، مدینہ پاک میں رو رہی تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ فقلت ما یبکیک، ام المومنین آپ کیوں رو رہی ہیں، کس شے نے آپ کو رلا دیا؟ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعنی فی المنام، کہ میں نے ابھی خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ پھر حضرت سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ان کا مراد یہ تھا کہ ابھی خواب میں دیکھا ہے۔ وعلی رأسہ ولیتہ التراب، اور آپ کے سر انور پر اور ریش مبارک پر مٹی تھی، وہ جو غبار اڑ رہی تھی میدان کربلا کی وہ آپ کے سر انور پر ریش مبارک پہ پڑی تھی، اس کے اثرات تھے۔ فقلت ما لک یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا آقا آپ کو کیا ہوا اس حال میں؟ قال شہدت قتل الحسین آنفا، میں اسی لمحے مقتل حسین سے آ رہا ہوں، اسی لمحے مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میرے حسین شہید ہو گئے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کو امام ترمذی نے روایت کیا جامع ترمذی میں، اور امام حاکم نے روایت کیا، اور امام طبرانی نے، اور امام آجری نے، اور امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں۔ امام عالی مقام کی شہادت، اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کتنی سگنیفیکنٹ اور کتنی مختلف ہے باقی شہادتوں سے۔ آقا علیہ السلام نے آپ کو اپنے دین کا پیکر قرار دیا اور فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے سے مراد یہ ہے کہ حسین کا صدور مجھ سے ہے، حسین نکلا مجھ میں سے ہے، اور میں حسین سے ہوں، یعنی میرا ظہور حسین سے ہوگا۔ حسین نکلا مجھ میں سے ہے مگر دکھائے گا مجھے اپنے وجود کے ذریعے، دنیا کو دکھائے گا کہ مصطفیٰ کیا ہے، مصطفیٰ کا دین کیا ہے، مصطفیٰ کی سنت کیا ہے۔ ایسی قربانی دے گا حسین، ایسی شہادت دے گا حسین، اور ایسے کردار کا اظہار کرے گا حسین کہ اس دن دنیا کو میری سنت کی حرمت کا اندازہ ہوگا، اس دن پتہ چلے گا کہ میری حقیقت کیا ہے۔ یہ صبر کسی عام انسان کو میسر نہیں ہوگا، وہ صبر جو حسین کے وجود سے ظاہر ہوگا میدان کربلا میں، وہ حسین کا صبر نہیں، وہ صبر مصطفیٰ ہوگا۔
وہ استقامت جو حسین کے کردار سے ظاہر ہوگی کربلا کے میدان میں، وہ حسین کی اپنی استقامت نہیں، وہ میری استقامت کا ظہور ہوگا۔ وہ کمال جو حسین کے وجود سے ظاہر ہوگا میدان کربلا میں، وہ اس کی اپنی ذات کا نہیں، وہ ذات مصطفیٰ کا کمال ہوگا۔ یہ وجہ ہے وہ شہادت جو حسین کو ملے گی میدان کربلا میں، وہ ظاہراً دیکھنے میں شہادت حسین ہوگی، مگر وہ میری شہادت کی عکاسی ہوگی۔ یہی وجہ ہے جیسے قیامت تک میری سیرت کا بول بالا رہے گا، اسی طرح حسین کی شہادت کا بول بالا رہے گا، کہ وہ شہادت کسی ایک شخص کی شہادت نہیں ہے، وہ شہادت فی الباطن میں مصطفیٰ کی شہادت ہے۔ وہ میری شہادت اللہ نے میرے حسین کے وجود پر قائم کر دی، اس سے ظاہر ہوگی، اور حسین معیار مقرر کر دے گا کہ میرے دین کی حرمت کا معیار کیا ہے، عزت کا معیار کیا ہے اور ذلت کا معیار کیا ہے، عظمت کا معیار کیا ہے اور کمینگی کا معیار کیا ہے، دین سے تمسک کا معیار کیا ہے، وفاداری کا معیار کیا ہے اور دین سے غداری کا معیار کیا ہے، امانت کا معیار کیا ہے اور خیانت کا معیار کیا ہے، کس کردار کی پیروی کی جائے اور کس کردار سے نفرت کی جائے، اور باطل سے کس طرح لڑا جائے، ٹکرایا جائے اور کس طرح سب کچھ لٹایا جائے، یہ سبق قیامت تک آنے والی نسلوں کو میرا حسین سمجھا دے گا۔ اس لیے امام شافعی ایک روایت فرماتے ہیں، امام شافعی جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا، امام حاکم نے، اور خطیب بغدادی نے روایت کیا اور ابن عساکر نے روایت کیا، امام شافعی کے کلمات وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اللہ پاک نے وحی سے مراد قلب انور میں القاء کیا، الہام کیا، اور فرمایا میرے محبوب لوگوں نے یحییٰ بن زکریا کو قتل کر دیا تھا، اللہ کے پیغمبر حضرت یحییٰ بن زکریا کو شہید کر دیا تھا، وقت گزرا مگر ایک یحییٰ کے بدلے میں انہیں اس کا بدلہ انتقام 70,000 لوگوں کے ذریعے لیا تھا، 70,000 لوگوں کے ذریعے لیا تھا۔ اب لوگ آپ کے شہزادے حسین کو شہید کریں گے، یحییٰ کی شہادت کا بدلہ 70,000 بعد ازاں لوگوں کے انتقام کی صورت میں لیا، اور آپ کے شہزادے حسین کی شہادت کا بدلہ 2 بار 70,000 کر کے 1,40,000 سے لوں گا انتقام۔ جب بنو امیہ کا دور ختم ہوا حکومت کا اور بنو عباس آئے تو پھر بنو امیہ کا قتل عام ہوا، 1,40,000 آدمی قتل ہوئے، 70,000 کو ڈبل کیا، 70 شہیدوں کا بدلہ 1,70,000 شہیدوں۔ یہ امام شافعی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے روایت کیا، یہ حدیث شافعی کے لفظ ہیں، اور امام حاکم اور خطیب بغدادی اور ابن عساکر نے بیان کیا، اور امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث بھی صحیح الاسناد ہے، اور امام ذہبی کہتے ہیں ھذا حدیث نظیف الاسناد، یہ بڑی عمدہ اسناد کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ اور جس دن امام عالی مقام کی شہادت ہوئی، امام زہری بیان کرتے ہیں، جس کو روایت کیا امام طبرانی نے، امام بہقی نے، ابن سعد نے اور امام حیثمی نے کہا رواہ الطبرانی و رجالہ ثقات، طبرانی نے اس کو روایت کیا اور اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔ امام زہری ابن شہاب زہری تابعی وہ روایت کرتے ہیں جس دن امام عالی مقام شہید ہوئے لم یرفع حجر ببیت المقدس الا وجد تحتہ دم عبیت، کربلا میں شہید ہوئے امام عالی مقام تو بیت المقدس میں بھی، القدس میں جو شخص پتھر اٹھاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا، یعنی یہ آثار تھے۔
اور پھر بیان کرتے ہیں معروف یا بالشام حجر، بلاد شام میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس پتھر کے نیچے سے خون اچھلتا تھا۔ اس کو بھی امام طبرانی نے روایت کیا، اور حیثمی نے کہا کہ رواہ الطبرانی ورجالہ رجال الصحیح، اس کے طبرانی کے تمام رجال صحیح ہیں۔ یہ جو چند چیزیں میں نے بیان کی، اب کنکلوڈ کر رہا ہوں بات کو ختم کرنے کے لیے، اس سے یہ بات ذہن نشین کر لیں، اس سے پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا کنسرن ہے امام علی مقام کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام آنسو بہا رہے ہیں اور ہچکی کے ساتھ رو رہے ہیں، اور شہادت کربلا کی، شہادت امام حسین کی خبر دے رہے ہیں، چونکہ اتنی بڑی عظیم قربانی تھی۔ اور پھر حدیث سے صحیح سے ثابت ہو گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا میں روحانی طور پر خود موجود تھے، اور جملہ شہداء کربلا مولا کا خون سنبھال کے لے جا رہے تھے۔ سو آپ کے وتیرہ کو اپنانا، آپ سے محبت کرنا، آپ کے طرز زندگی کو اپنانا، آپ کے طرز فکر کو اپنانا اپنی زندگی میں، یہ پیغام ہے آپ کی شہادت کا۔ اور آپ سے بے پناہ عشق کرنا، محبت کرنا، آپ کی مودت میں جینا اور مرنا، یہ ایمان کی جان ہے۔ آخری بات، وہ فکر آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس وقت بھی واقعہ کربلا نے ایک مائنڈ سیٹ کر دیا تھا، ایک ذہن بنا دیا تھا لوگوں کا، لوگ ڈر گئے تھے، خوف زدہ ہو گئے۔ اور جب عامر قتل کرتا ہے اور قتل عام کرتا ہے اور اتنا بڑا جبر اور ظلم کرتا ہے، پھر سر کاٹ کر نیزے پہ اٹھاتا ہے، اس نے شہید کر دیا تھا اس بدبخت نے۔ اس کے بعد سروں کو کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو پتا تھا شہید ہو گئے، اب دوبارہ جسم زندہ نہیں ہونے لگے، مجھے تھریٹ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، شہید ہو گئے، میرا تخت فی الوقت بچ گیا، اس کو اندازہ تھا۔ الگ بات کہ 4 سال بدبخت جیا، مدینہ تاخت و تاراج کیا، مکہ تاخت و تاراج کیا، اور مر گیا، اس کے بیٹے کو تخت پر بٹھایا، اس نے لات ماری باپ کے تخت کو، لعنت بیچ کے چلا گیا۔ اس کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا۔ اس نے کہا جو تخت حسین کے خون سے بنایا گیا ہے میں اس پہ لعنت بیچتا ہوں، نہیں بیٹھا، اس کا بیٹا نہیں بیٹھا۔ 4 سال بعد مر گیا، واصل جہنم ہوا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا جو 2 فکر واقعہ کربلا سے نکلے، وہ 2 فکر ہیں، 2 فلسفہ زندگی ہیں، 2 سوچیں ہیں۔ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا، لوگ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ چلو اپنا اپنا کام کرو، حکومت انہی کا کام ہے، ان پہ مداخلت نہ کرو، مار دیں گے، قتل کر دیں گے، آپ کے گھر اجاڑ دیں گے، لاشیں گرا دیں گے، خون بہا دیں گے۔ اتنا قتل عام، اور قتل کر کے پھر نیزوں کی نوک پر شہیدوں کا سر اٹھانا، اور کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے دمشق پہنچانا، نیزوں کے اوپر سروں کا، کٹے ہوئے سروں کا قافلہ، اور اپنے دربار میں سر رکھا جانا، اور چھڑی مار رہا ہے امام علی مقام کے لبوں پر یزید بدبخت۔ اس کا ذکر بھی صحیح بخاری میں آیا ہے، صحیح بخاری میں۔ جب اس نے چھڑی ماری، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اس نے کہا بدبخت رک جا، اللہ کی عزت کی قسم، جن لبوں پہ چھڑی مار رہے ہو میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ خیر، جو 2 فکر، وہ آج تک 2 ذہنیتیں، ایک ذہنیت وہ جو ڈر کے، خوف زدہ ہو کر، مفاد کے پیچھے لگ کر وہ پھر وقت کے یزیدوں کے اسی طرح تابع ہو جائیں، خواہ تھوڑے تھوڑے چندے ملے، تھوڑی زمین ملے، چندہ ملے، میں لفظ نہیں بولتا، کسی مقصد کے لیے 4 پیسے ملیں، مفادات، 2 ٹکے کے مفادات، یہ مفادات یہیں رہ جانے، قبر میں بھی نہیں جانے، قبر خالی ہاتھ جانا ہے ہر ایک کو۔ قیامت کے دن ان مفادات میں سے کوئی مفاد تمہارے کام نہیں آئے گا۔ یزیدیت سے دوستی کرنے والوں،
یزیدیت سے وفا نبھانے والوں، یزیدیت کی غلامی کا توق گلے میں ڈالنے والوں، دین کا نام لے کر دین بیچنے والوں، یہ دین فروشی قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، قیامت کے دن حسین سے محبت کام آئے گی۔ یزیدیت کا کردار قیامت کے دن لعنت کا توق بن کے تمہارے گلے میں ہوگا، حسینیت کا کردار قیامت کے دن شفاعت بن کے تمہارے سر پہ سایہ فگن ہوگا۔ اس وقت یہ سوچ بن گئی کہ چلو سیاست و حکومت انہی کا حق ہے، مت مداخلت کرو، مت مداخلت کرو، ہم صرف مذہب کی خدمت کریں، صرف علم پڑھائیں، علم کی خدمت کریں، مذہب کی خدمت کریں، اپنا اللہ اللہ کریں۔ یہی تقسیم یزید بدبخت چاہتا تھا۔ اس نے ایک ذہن بنا دیا کہ کلیش نہ لو، تصادم نہ لو، یہ انہی کا حق ہے، مداخلت نہ کرو، ان کو جو چاہیں کرنے دیں، آواز بھی بلند نہ کرو۔ وہ فب لسان ہی پر اتر آئے یا فب قلب ہی پر اتر آئے، دین کو پریکٹس کرنے والے اہل علم، اہل تقوی، اہل دین، اہل عمل، یا زبان سے مذمت کریں اپنے حلقوں میں یا دل سے نفرت کریں، مگر للکارنا اور ڈٹ جانا باطل کے سامنے اور لڑنا اور حق کا علم بلند کر کے قربان ہو جانا، یہ حسین کا کردار تھا۔ ہر ایک کو نصیب نہ اس دور میں ہوا، نہ آج ہر ایک کو نصیب ہوتا۔ آپ کی تحریک اور آپ لوگ حسینی کردار کے حامل ہیں۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں حسین کا علم سنبھالا ہے، آپ وارثان کربلا ہیں، آپ وارثان حسین ہیں۔ یہ میری بیٹیاں وارثان سیدہ زینب ہیں، وارثین فاطمہ البتول ہیں، وارثان سیدہ سکینہ ہیں۔ آپ نے حسینیت کا علم اٹھایا ہے۔ حسینیت نام ہے کردار کا، حسینیت نام ہے استقامت کا۔ ظاہراً امام حسین سب شہید ہو گئے، اجڑا ہوا قافلہ اہل بیت کا مدینہ پلٹا، تخت نہیں ملا، تختہ ملا۔ تخت حسین کو نہیں ملا، تخت یزید کے پاس گیا۔ ان کو شہادت ملی، اس کو سلطنت ملی، مگر یہ شہادت پا کر بھی عزت والے یہ ہوئے، اور وہ تخت اور سلطنت پا کر بھی ذلت والا ہوا۔ اس تقسیم کو کبھی نہ بھولیں۔ بہت لوگ یہ ان کی بزدلی ہے، بعض لوگوں کے اندر جرأت ایمانی نہیں ہے، بعض لوگوں کے اندر اتنی غیرت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ ٹکرا سکیں یا مفاد سے تائب ہو سکیں، یا بڑے وقت کے فرعونوں یزیدوں سے حق کی بات کہہ کے للکار سکیں۔ جرأت نہیں، اپنی بزدلی کو چھپاتے اور مذہب کا نام لیتے ہیں، مذہب اور مسلک کا نام لیتے ہیں، مذہب کی خدمت کریں۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سیاست ہے، یہ سیاست ہے۔ اگر ایسی سوچ رکھتے ہو آپ تو خدا کے لیے اس سوچ کی پوجا کرو، مگر حسین کا نام لینا چھوڑ دو۔ کم سے کم حسین کا نام تو نہ لو۔ ہم برے صحیح، تم حسین کا نام تو نہ لو۔ اگر لیتے ہو تو ایک سوال کا جواب دے دو، کیا کرنے گئے تھے حسین؟ بس اتنی بات۔ خالی چپکے سے بیٹھ کے مذہبی کی خدمت کرنی تھی تو مدینہ میں بہتر ہو رہی تھی یا کربلا میں؟ اگر خالی مذہب کی خدمت ہی کرنی تھی چپ کر کے بیٹھ کے تو حرمین میں مکہ میں ہوتی تھی یا کربلا میں، کوفہ میں جو دشمنوں کی سرزمین ہے؟ شہادت گلے کٹوانے، سر کٹوانے، نیزوں پر چڑھنے چڑھانے، خانوادہ اجاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خالی بیٹھ کے دین کی خدمت، مذہب کی خدمت، علم کی خدمت، تقوی، اللہ اللہ، بڑے راستے تھے حسین کے پاس، مگر نہیں۔ انہوں نے کہا میرے نانا کے دین کی جڑیں کٹ رہی ہوں اور میرے نانا کے دین کی قدریں مٹ رہی ہوں، اور میں بیٹھ کے چپ کر کے مذہب کی خدمت کرتا رہوں۔ کون سا مذہب، کون سا مذہب، کون سی خدمت؟ حسین نے اس کردار کو قبول نہیں کیا۔ یہ معیار تھا جو حسین نے دیا۔ یہ سمجھ جو آپ بہت سے لوگوں کو ایسی بات کرنے والے ہیں جو سمجھ ان کو ملی ہے، یہ سمجھ اس زمانے میں بھی بہتوں کے پاس اس واقعہ کربلا نے پیدا کر دی تھی، مگر حسین اس سمجھ کا
آئینہ دار نہیں تھا، حسین باطل سے ٹکرانے والا تھا، سمجھوتا کرنے والا نہ تھا۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کربلا کا اور حسین کا وہ کردار تحریک منہاج القرآن کو عطا کیا۔ آپ اس کے عکاس بھی ہیں، علم بردار بھی ہیں، اس کے وارث بھی ہیں۔ غرض اس سے نہیں کہ آپ کو تخت ملتا ہے یا تختہ، حق اور باطل کا فیصلہ تخت اور تختہ سے نہیں ہوتا، حق اور باطل کا فیصلہ شہادت اور سلطنت سے نہیں ہوتا۔ جس کے پاس سلطنت جائے وہ جیت گیا، اور جس کے پاس شہادت آئے وہ ہار گیا نہیں۔ ہار جیت کے معنی ایمان کی ڈکشنری میں یہ نہیں ہے، کفر کی ڈکشنری میں یہ ہیں۔ کفر کی ڈکشنری میں یہی معنی، یزید کی لغت میں یہی معنی تھا، حسین کی لغت میں شہادت کا نام جیتنا تھا، نہ جھکنے کا نام جیتنا تھا، حق کے کردار پر ڈٹے رہنا کا نام جیت تھا۔ حسین ایک طرز عمل دے گئے، لوگوں کو غیرت کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندہ رہنے کا سلیقہ سکھا گئے، لوگوں کو دین کی قدروں کے لیے کے ساتھ جینا اور دین کی قدروں کے لیے مرنا سکھا گئے۔ حسین لوگوں کو 17 جون کی استقامت سکھا گئے کہ کس طرح یزیدی فوجوں کے خلاف لڑنا ہے۔ نہتے ہو کر میدان کربلا میں اہل بیت بھی نہتے تھے، ان کے غلام بھی نہتے تھے 17 جون کو۔ مگر فخر ہے کہ ایک شہید اور 100 زخمیوں میں سے ایک زخمی کو گولی پوسٹ پہ نہیں لگی۔ مطلب ہے بھاگتے ہوئے کسی یزید اور کسی شمر نے گولی نہیں ماری کہ بھاگتے ہوئے کسی ایک حسینی سپاہی کو پشت پہ لگ گئی ہو، جس کو لگی سینے پہ لگی۔ یہ وہ عظمت ہے جو قیامت کے دن تک آپ کے سر پہ اس کا تاج رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیشہ استقامت دے، فتح و نصرت دے، اور وہ عزت دے جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ہے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔